ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈونگی پیر جو راستے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو ان تمام تر سچویشنز کو دیکھ کے آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں کہ بابت شیعی کوئی نہیں، وہ ٹھیک دیتے ہیں یہاں پہ؟ پہلی تو بات ہے وہ صاحب نہیں ہے، وہ انجینئر ہوگا. دیکھیں اس نے دنیا کی تعلیم پڑھی ہے تو وہ ہوگا. بات اتنی ہے جو غلط ہے ہمارے بڑوں نے اس کو غلط کہا ہے. ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی نے ہمیں دربار پر جانے کے ادب آداب بتائے ہیں کہ وہاں پر جانا ہے جھکنا نہیں ہے، وہاں پر جانا ہے اصالہ ثواب کرنا ہے. وہاں پر جو کیا کہتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں ہم منت جو ماننی ہے وہ بزرگوں کے نام پر، وہ ماننی ہے اللہ کے نام پر. ہاں یا اللہ یہ کام میرا تو ان بزرگوں کے وسیلے سے کر دے، میں تیرے نام پر یہ بانٹ دوں گا، یہ کروں گا، یہاں اگر بانٹوں گا ان کے پاس بانٹوں گا. یہ ہے، یہ ہمیں استادوں نے پڑھایا ہے، ہم پڑھے. اگر اعلیٰ حضرت نے آپ کو دربار پہ مزار پہ جانے کا طریقہ بتایا ہوا تھا تو جن کے ساتھ آپ کا اتحاد تھا انہوں نے یہ والا طریقہ کہاں سے لیا؟ سب کی جھولیاں بھر دیجئے. ماں محتاج تو حاجت روا، ماں محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ. تو یہاں پر بھی تو دین کا رنگ ڈھونگ غلط رچا کر لوگ آئے ہیں. بھئی جو غلط ہے ہم اس کو غلط کہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی بزرگان دین کے بارے میں بات کرے تو وہ تو جاہل ہے. اب اس کو جاہل کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جب آپ نے درباروں کے سامنے جھکنے کی بات کی، آپ کے کئی درباروں کے سامنے لوگ جھکتے بھی ہیں بلکہ سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، تو اس پہ آپ لوگ کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بہت بڑی بات کر رہا ہوں، بہت بڑی، اس پر میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. جتنے بھی ہمارے بزرگوں کی درباریں ہیں وہاں پر مسجد ہے جی موجود ہے. تو یہ بات کا جواب آپ کا ہو گیا کہ ہمارے بزرگ جو تھے انہوں نے سب سے پہلے مسجد بنوائی ہے کہ ہم سجدہ صرف رب کو کرتے ہیں. نہیں صاحب، جواب نہیں ہوا. بہت سارے ایسے دربار ہیں جن کے ساتھ مساجد نہیں ہیں. سوال کچھ اور پوچھا گیا لیکن جواب دیتے ہوئے سید صاحب کسی اور طرف نکل پڑے. اچھا صاحب، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے دربار کے سامنے بھی ہم نے کئی لوگوں کو جھکتے ہوئے دیکھا، تو وہاں پر یہ تمام تر چیزیں آپ اپلائی کیوں نہیں کرواتے؟ دیکھیں ہم کوشش کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. اب ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، ہزاروں میں سے کچھ لوگ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے. کئیوں کو روکتے ہیں کہ یار یہ طریقہ کار ہے جو شرعی مسئلہ ہے، اور شرعی مسئلہ تو یہی ہے. ہمارے بدلنے سے یا کسی کے کرنے سے شریعت تو نہیں بدل سکتی. استاد صاحب خود فرمایا تھے بابا جی کہ بھئی ہمارے بدلنے سے حضور کا دین تو نہیں بدل سکتا. اب یہاں پہ انہوں نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہم کسی کو صرف دین سکھا سکتے ہیں، اس پہ زبردستی نہیں کر سکتے. درباروں مزاروں کے لیے آپ کا معیار یہ ہے کہ ہم زبردستی نہیں کر سکتے، تو پھر باقی معاملات میں بھی یہ معیار کیوں نہیں رکھتے؟ باقی تو سب معاملات میں آپ نے زبردستی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، لیکن یہ شرک جو سریعام ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم زبردستی نہیں کر سکتے. جی بالکل، حضرت نے منع فرمایا ہے، جائز بھی نہیں ہے، لیکن یہ لوگوں کو منع نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے پہلے خود ہی لوگوں کو اس طرح کے کاموں پہ لگایا. اب اگر منع کریں گے تو لوگ درباروں مزاروں پہ آنا چھوڑ دیں گے، اور لوگوں کا درباروں مزاروں پہ نہ آنے کا نقصان یہ ہوگا کہ چندہ رک جائے گا. ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ نے بات کی کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں ہاں جی کہ ہم ان لوگوں کو روک سکیں، تو اس کا ایک بہترین طریقہ نہیں ہے کہ ہم دربار بناتے ہیں کیوں؟ عام قبور کے سامنے تو ہم نے آج تک کسی کو بھی جھکتا ہوا نہیں دیکھا. صرف کوئی خاص قبور ہوتی ہے ان کے سامنے جو ہے وہ لوگ عقیدت کے لحاظ سے جھکتے ہیں، پھر وہ عقیدت کے لحاظ سے جھکنے سے سجدہ بھی بن جاتا جاتے ہیں. عام قبروں میں جاتا کوئی نہیں ہے ویڈیو بنانے کے لیے، خاص قبروں پہ بنانے آ جاتے ہیں، بس یہی ہے. جب عام قبروں پہ جاتے ہیں تو لوگ اپنے ماں باپ کی قبر کو بھی چھومتے ہیں، وہاں ویڈیو نہیں بنی، بس بات یہ ہے. اس کا ویڈیو یا غیر ویڈیو سے تعلق ہی نہیں ہے. سوال یہ پوچھا گیا کہ مزار بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے، لیکن حضرت صاحب بجائے اس کا جواب دینے کے وہ ویڈیو اور غیر ویڈیو کی طرف نکل پڑے. چشتی رسول اللہ کو آپ کفر سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل کفر ہے. کس نے کہا؟ ہم نے تو کبھی زندگی میں، ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں ہے، وہ تو سنا ہی ہم نے یوٹیوب پر. کیوں؟ جو انگریز نے ایک سازش کھیلی ہے، انہوں نے بازاروں سے مکتبے ختم کروا دی ہیں، جوتیوں کی دکانیں ہیں، کپڑوں کی دکانیں ہیں، تو آپ کو مکتبے میں حدیث کی کتابیں مکتبے نہیں ملیں گے، آپ کو تاریخ کی کتابوں کے مکتبے نہیں. کیوں؟ جو انہوں نے ایک سازش کی، اٹھوا لو، بچے پڑھے ہی نہ، مطالعہ ہی نہ کریں، یوٹیوب پہ بٹھا دو جاہل، تو ٹھیک ہے وہ جو بیان کریں قوم وہی سنیں. حضرت صاحب یہاں پہ ذرا نشاندہی بھی کر دیجئے کہ کون سے انگریز نے آ کے یہاں سے مکتبے ختم کروائے ہیں. مکتبے بنانا کس کا کام تھا؟ وہ تو علماء کا کام تھا. آپ کتابوں کے کسٹوڈین تھے نا. اگر انگریز نے آ کے کتب خانے ختم کروا دیے تو آپ نے دوبارہ بنوائے کیوں نہیں؟ حضرت صاحب یہ تو بتائیے کہ کتنے شہروں میں آپ کے کتنے کتب خانے ہیں جو آپ نے بنوائے ہیں تاکہ لوگ علم حاصل کریں. حضرت صاحب ویسے آپ بھی یوٹیوب پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا آپ بھی کسی انگریز کے کہنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ چشتی رسول اللہ آپ کی کتابوں میں موجود تھا کہ نہیں؟ ہماری کتابوں میں تو نہیں، ہمیں تو نہیں پتا، ہماری کتابوں میں موجود تھا. سبع سنابل کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور داتا علی گجویری کے حوالے سے جو کشف المحجوب ہے اس کے اندر بھی یہ جملہ موجود ہے. وہ کون سا علاقہ ہے جہاں پر الازہر یونیورسٹی ہے؟ مصر ہے. مصر کا جو البیروت ہے
بیروت جہاں پر چھپتی ہے وہ اسرائیل کے بارڈر کے ساتھ ہے. اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ اسرائیل کے بارڈر یہودی پوری دنیا میں سب سے بڑے سازشی ہیں, پتہ نہیں ان حدیثوں میں بھی تبدیلیاں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کوئی پتہ ہے کہ ہماری کتابوں میں کسی نے تبدیلی کر دی ہو؟ ہمارے بڑوں کا تو یہ نہ عقیدہ تھا نہ ہمارا ہے. اگر ہوتا تو ہمیں کہیں نہ کہیں تو یار بتایا جاتا. اب یہ کتنا بڑا مفروضہ حضرت صاحب نے کھڑا کیا ہے, یا تو آپ اس بات کا کوئی ثبوت دیتے یا کوئی لاجک دیتے. مطلب یہ کتنی بے بنیاد بات ہے کہ ازہر یونیورسٹی چونکہ اسرائیل کے بارڈر کے قریب ہے تو اس طرح ممکن ہے کہ یہودی بارڈر کو کراس کر کے کتابوں میں چینجنگ کر کے پھر واپس چلے جاتے ہوں گے. حضرت صاحب آپ کون سی دنیا میں جی رہے ہیں؟ ہمیں بھی پتہ ہے یہودی بہت بڑے سازشی ہوتے ہیں, وہ عالمی سطح پہ اتنی بڑی سازشیں کر رہے ہیں جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں. لیکن آپ آج سے 300-400 سال پرانی سازشیں ان کی بتا رہے ہیں کہ ممکن ہے ایسا ہو. حضرت صاحب کوئی حقیقت کے نزدیک ترین کوئی بات کریں. حقیقت تو یقیناً آپ بیان نہیں کر سکتے, کم از کم اس کے قریب ترین تو ہو. جو یہ چشتی رسول اللہ چھاپ رہے تھے ان پہ کیا فتویٰ صادر کریں گے آپ؟ وہ میں یہ بھی 100% شور ہو سکتا ہوں کہ یار یہودیوں نے چھپا کر بھجوائی ہو. اگر میں اس پہ آپ کو کوئی ایسی دلیل دوں کہ آپ کے اہل سنت کے مکتب کے اندر یہ چھپتی رہی ہے کتاب, تو وہ تو پھر دیکھنا پڑے گا نا کہ کس نے, اگر وہ اس کی بھی تو تحقیق ہے نا. اس کے اوپر ہر بات پر فوراً فتویٰ دیا بھی نہیں جا سکتا. اس کے اوپر بھی تحقیق کریں گے کہ آیا اس مکتبے والے نے چھاپی ہے یا اس مکتبے کے نام پر کسی اور نے چھاپ دی ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. یہ ہر اپنی کتاب کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے یہودیوں نے چھپوا کے بیچی ہو. یار آپ لوگوں کا مسلک تو پھر ہوا میں ہے پورا. آپ لوگوں کے مسلک کی ساری کتابیں یہودیوں نے پھر لکھی ہوئی ہیں, انہوں نے بیچ میں چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں. آپ کا مسلک تو پھر بالکل بے بنیاد ہے. آپ تو اپنے مسلک کی پھر حفاظت ہی نہیں کر سکے. آپ اپنی کتابوں کی چھان بین نہیں کر سکے. آپ کو اپنی کتابوں کا پتہ ہی نہیں کہ اس میں کون سی چیزیں آپ کی ہیں اور کون سی یہودیوں نے داخل کی ہیں. تو آپ اب تک کرتے کیا رہے ہیں؟ آپ کی کتابوں میں کون سی باتیں ٹھیک ہیں کون سی غلط ہیں, اس پہ تحقیق کیا آج سے 100 سال کے بعد کرنی ہے؟ آپ لوگ تحقیق نہ تو آپ لوگوں نے کی ہے نہ آپ لوگ کریں گے, کیونکہ آپ لوگوں کی دلچسپی اس میں ہے ہی نہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب انہوں نے اس جملے کو معرفت کی بات کہا ہے, میں نے خود پڑھا ہے, وہ اپنی کتاب میں انہوں نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ معرفت کی بات ہے. تو یہاں پہ آپ کیا پوائنٹ آف ویو دیں گے؟ یہاں پر ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہی پوائنٹ آف ویو, اور کیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ شاید پیر مہر علی شاہ صاحب آپ نے پڑھا ہو, شاید اس میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے, میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں. اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں ہماری کتابوں میں ہوتی رہی اور اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام کو لے کے ہوتی رہی کہ ہمارے تمام تر علماء کرام تب تک کیا سو رہے تھے؟ انجینئر مرزا علی صاحب کے آنے کے بعد ہماری کتابوں کے اندر سے تمام تر چیزیں ختم ہو رہی ہیں, تو یہ پہلے کیوں نہیں ختم؟ دیکھیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور بڑا پاک دور تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کئی مسجدوں سے جا کر خطیب جو علماء جو تھے وہ جو مسلمانوں کی مسجد میں خطاب کر رہے تھے وہ یہودی تھے عیسائی تھے, تو اس نے جا کر پڑھا. تو کوئی پتہ ہے ہم اس دور میں تھے تو اس دور میں نہیں ہوں گے. ان کا سلطان عبد الحمید آپ نے وہ ان کی پڑھی ہے کہ ان کے دور کے اندر بخاری شریف کے اندر تبدیلی کر کے یہودیوں نے بانٹنا شروع کر دی تھی, قرآن کے اندر تحریف کر کے بات نہ کر. آپ کو پتہ ہے کہ سلطان عبد الحمید نے وہ جلوا دیے تھے سارے. ہاں تو صلاح الدین ایوبی نے اور سلطان عبد الحمید نے اس مسئلے کو حل کیا نا, سدباب کیا, کتابوں میں سے وہ چیزیں نکلوائیں یا وہ کتابیں جلوا دیں. آپ لوگوں نے ابھی تک ایکشن کیا لیا ہے؟ آپ ان کے تو حوالے دے رہے ہیں, ان لوگوں نے تو اس مسئلے کو حل کیا. آپ نے حل کیا کیا اس مسئلے کا؟ کیا آپ نے وہ کتابیں جلوائی ہیں جن میں ایڈیشن کی گئی ہے؟ کیا آپ نے مکاتب سے ان کتابوں کو ہٹوایا ہے؟ کیا آپ نے اپنے مدرسوں سے ان کتابوں کو ہٹوایا ہے؟ آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی تحقیق کی ہے؟ کے اندر بھی یہ کلمہ لکھا ہے اور اعلیٰ حضرت نے اس کتاب دیکھیں سبا سنابل کوئی حدیث کی کتاب تو نہیں ہے, ہمارے لیے حجت تو نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے تاریخ اعلیٰ حضرت بریلوی نے دیکھیں نہیں اگر یہ جو بیٹھ کر آپ بریلوی نے دیکھیں نہیں اگر یہ جو بیٹھ کر آپ حضرت صاحب آپ کی زبان کیوں لڑکھڑا رہی ہے کہ کہیں آپ کے منہ سے سچ نہ نکل جائے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کسی پہ کچھ فتویٰ دینا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کی زبان آپ کی اجازت نہیں دے رہی. مرزا جہنمی ایک بات بتائیں, میرے خیال سے جہنمی نہیں کیا جائے, چلیں آپ جہلمی کہہ رہے تھے, ہم کہہ سکتے ہیں نا, ہمیں اختلاف آپ کے مطابق نہیں ہوں گے تو ہمارے مطابق تو ہوں گے. آپ کے اپنے نظریات ہیں, میرے اپنے نظریات ہیں, آپ مجھ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں, آپ کے پاس حق ہے, میرے پاس بھی حق ہے, تو یہ آپ مجھ سے نہیں چھین سکتے, میں آپ سے نہیں چھین سکتا. ان حضرت صاحب نے اس دنیا میں ہی وہ فیصلہ کر لیا جو فیصلہ اللہ آخرت والے دن کرے گا کہ کون جہنمی ہے اور کون جنتی ہے. وہ فیصلہ قیامت والے دن اللہ نے کرنا ہے, لیکن ان صاحب نے اس دنیا میں یہ فیصلہ کر لیا. میں تو اس کو اپنے لیول کا نہیں سمجھتا, میں یہ سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ میں اس کو جواب دوں. میں سچی بات بتا رہا ہوں, میں عالم دین ہوں, میں قرآن پڑھا ہوں, میں حدیث پڑھا ہوں, میں نے 10-11 سال مدرسوں کے دھکے کھائے ہیں, میں نے ٹاٹ پہ بیٹھ کر استادوں سے مارے کھائی ہیں, اور کوئی اٹھ کر جاہل اٹھ کر میرے مد مقابل آجے نہیں. لیول کا اندازہ یہاں سے ہو رہا ہے کہ ہم پہلی دفعہ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ سے پوچھے گئے سوالوں کے جو جواب آپ نے دیے وہاں سے آپ کے علمی لیول کا بھی اندازہ ہو رہا ہے. آپ کو اپنی جماعت کے متعلق اور اپنے مسئلے کے متعلق کیا کیا معلومات ہیں اس کا بھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے.
آپ کے مسئلے کے متعلق جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں ان کے جوابات کے متعلق بھی آپ کا علمی لیول سامنے آ چکا. تھوڑے قدم ساتھ رضوی صاحب چل لیں, تھوڑے میں مرزا یہ صاحب سمجھتا ہوں نا کہ دیکھیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں میرے قائد کے وہ برابر کا نہیں ہے, تو ٹھیک ہے وہ جو میرے قائد نے بات کی اس بات پر آئے. شاہ صاحب جب لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے تو میرا خیال ہے برابری سے ہمیں نکل کر بات کریں. رہنمائی دیکھیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی فتنہ کھڑا ہوا تھا یہ والا, ایسا قرآن کے متشابہات پر بات کرتا تھا, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو بلا کر رہنمائی کی تھی, آپ نے بلا کر اس کو سمجھایا نہیں تھا, آپ نے اس کو بلا کر کوڑے مروائے تھے. پتا آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا جو آپ کہتے ہیں وہی کہتا ہوں. اس کا حال یہی ہے, اس کو بٹھا کر کوڑے مروائے جائیں, ہمارے حوالے کیا جائے, 2 دن کے اندر یہ نہ مان گیا آپ کہنا ہم نے بڑے بڑوں کو منوایا, یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, 2 دن دے, 2 دن بھی نہیں 1 دن میں منوا لیں گے. آپ سچی بات کر, آپ علمی دلائل کیوں نہیں دے رہے, کوڑوں کی طرف آ رہی ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں دلیل کی, جہاں دلیل والی بات ہو, جہاں دلیل ہے ہی نہیں, جہاں ہے ہی فتنہ, تو فتنے کے ساتھ کون سی دلیل, وہاں کون سی رہنمائی. فتنے کی سرکوبی تو ضروری ہے نا. ہاں جب حکومت آئے گی کریں گے انشاءاللہ, وہ ایسے حکومت آئے گی ویسے بھاگ جائے گا. یہ بھی اللہ کرے یہ زندہ رہے اور ہم آئیں تو دیکھنا یہ سیدھا نہ ہو جائے تو پھر کیا نا. بس یہی ہوتا ہے, جب ان کے پاس جوابات ختم ہو جاتے ہیں, جب مزید صفائی دینے کے لیے ان کے پاس جھوٹ ختم ہو جاتا ہے, تو پھر آخر میں یہ کفر کا فتویٰ لگا کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی ایسا انسان جو اندر سے بہت بزدل ہو لیکن اوپر سے بہت دلیر اور بہادر بنتا ہو, اس کا جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو وہ بجائے اس وقت لڑنے کے, وہ وہاں سے یہ کہہ کے چلا جاتا ہے کہ میں باقی اپنے دوستوں کو, اپنے ساتھیوں کو بلا کے لاتا ہوں, پھر میں تمہیں بتاتا ہوں. وہاں سے وہ فرار ہونے کا اس وقت یہ طریقہ ڈھونڈتا ہے, بعد میں نہ وہ دوستوں کو لے کے آتا ہے, نہ ساتھیوں کو لے کے آتا ہے, نہ خود آتا ہے. یہ فرار ہونے کے طریقے ہوتے ہیں. یہ لوگ مناظرے کا چیلنج کر بیٹھے, جب آگے سے مرزا صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا تو اب ان کی ہمت نہیں ہو رہی سامنے جانے کی, تو اب ادھر کے ہیلے بہانے بنا رہے ہیں کہ وہ آئے ہمارے پاس, حالانکہ تم تو اپنے آپ کو بڑا دلیر اور بہادر شو کرتے تھے. ویسے تو آپ لوگوں نے یہ کرائٹیریا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ہم اکثریت میں ہیں تو ہم ہی حق پہ ہیں, لیکن یہی کرائٹیریا اگر مرزا صاحب کے متعلق آپ سے پوچھا جائے کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑی فین فالوئنگ ہے, تو وہاں پہ آپ کا کرائٹیریا چینج ہو جاتا ہے. بہت حوصلے اور بہت صبر کے بعد آخر سچ نکل ہی گیا حضرت صاحب کے منہ سے. ان کے پاس آخر میں یہی حل بچ جاتا ہے, جب علم ختم ہو جائے, علمی دلائل ختم ہو جائیں, لاجک ختم ہو جائے, حق ختم ہو جائے, تو پھر بندہ مار کٹائی پہ آ جاتا ہے, لڑنے جھگڑنے پہ آ جاتا ہے, گالم گلوچ پہ آ جاتا ہے. یہ پوڈ کاسٹ بہت دیر تک حضرت صاحب کی طرف سے جھوٹ پہ چلتی رہی, لیکن سلام ہو اینکر کو, اس نے موضوع بدلنے نہیں دیا اور بالآخر سچ حضرت صاحب کے منہ سے نکل ہی آیا. اب آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جماعت اور اس کے رہنما کس لیول پہ اتر آتے ہیں آخر میں. تو یہی تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ میدان میں آئیں, مناظرہ کریں, لیکن آپ کے رہنما تو پہلے ہی پیچھے ہٹ کے. آخر میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ پوڈ کاسٹ ایک کتنی غیر علمی پوڈ کاسٹ تھی, کم علمی پوڈ کاسٹ تھی, ناقص العلم پوڈ کاسٹ تھی, بغیر لاجک بغیر دلیل کے تھی, لیکن ہمیں اس پہ بھی تبصرہ کرنا پڑا ہے. آخر میں ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو شخصیت پرستی سے نکل کر حق اور سچ کو قبول کرنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے اندر نرمی اور خوش اخلاقی پیدا کرے.